توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اور جب میں نے آیات پڑھی اور جو موضوع اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھتے ابھی ذہن میں ڈالا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے تو کشتی عمر بھر کی ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ انتہائی قابل صد احترام علماء ذی وقار، قابل صد احترام معززین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب ہمارے برادران جناب بھائی محمد ریاست میکن، بھائی محمد آصف میکن، بھائی عثمان، ان کے والد مرحوم محترم جناب محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جتنے بھی مومن مسلمان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین، ان میں سے کوئی ایک، اساتذہ، مشائخ، بزرگان دین، عزیز رشتہ دار، اقربا، دوست جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما، قبر کے عذاب سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسے اعمال کر کہ یہ دنیا تو جانی ہے، یہ دنیا جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے، دنیا جا رہی ہے اور ہر روز ایک صدا آتی ہے، غافل تجھے گھڑیاں گردوں سے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے ہر روز گھڑیاں یہ دیتی ہے منادی، کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، روز بروز رفتہ رفتہ دم بدم دم بدم۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، اس فانی دنیا میں آنے والے بھی فانی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے کے لیے نہ بنائی گئی نہ آئی ہے۔ یہ جو بقا کا چکر ہے، یہ سب سارے کا سارا فقط ایک دھوکہ فریب ہے کہ ارے یہ سمجھتا ہے کہ شاید صحت ہو تو موت نہیں آتی، شاید بیماری نہ آئے تو موت نہیں آتی۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، اور باقی اس کے ساتھ جانے والے اعمال بھی ہوتے ہیں، اعمال پر اس کا دار و مدار ہوگا، آگے کیا بنتا ہے، لے کر کیا جا رہا ہے، آگے رب کے حضور پیش کیا کر رہا ہے، فضل باری تعالیٰ پہ ہوگا سب کچھ۔ اللہ رب العزت اسی کی بخشش فرمائیں گے کہ جو اپنے اچھے اعمال لے گا۔ اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب تشریف لائے، ان کی عمر علم میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے آیات کریمہ دو جگہ سے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت
قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو انسان نہ جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی کبھی آج تک جھٹلانے کے لیے آگے بڑھا ہے. موت آتی ہے، آ کر رہتی ہے. یہ ایک یقینی بات ہے. زندگی موت دو چیزیں ہیں. زندگی کی گارنٹی نہیں ہے اور موت پکی ٹھکی یقینی ہے. میں اور آپ زندگی کے پیچھے دوڑتے ہیں، زندگی کے چکروں میں پڑ کے دھوکہ کی زندگی، فریب کی زندگی، منافقت کی زندگی، غیبت کی زندگی، بدگمانیوں کی زندگی. ہم نے اپنی زندگی کے گرد گھیرے تنگ کرنے شروع کر دیے اور یہ سمجھ کر آگے بڑھے کہ ہم آگے بڑھیں گے، کل توبہ کر لیں گے. اور ہمارا حال یہی ہوتا ہے، میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی. میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی. میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی. میری توبہ پہ توبہ 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 کرتی ہے. کہ یہ کیسا ہے کہ روز ایک بات کرتا ہے اور اگر یقین کے ساتھ توبہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ یقینی توبہ ہے. جیسے شاعر نے کہا، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر پڑے ہیں پیمانوں کے، کہ توبہ کرتا ہوں پکی نیت سے، لیکن چونکہ خطا کا پتلا ہوں، جاننے میں انجاننے میں پھر گناہ ہوتا ہے، لیکن میں توبہ سے نہیں رکتا. ڈھیر پڑے ہیں پیمانوں کے، شراب کے پیمانے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، آدھو پیمان بھی ٹوٹا ہے، لیکن اے اللہ توبہ نہیں چھوڑی. اور کامیاب وہی ہے جو توبہ کر کے دنیا سے چلا گیا. توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ نہیں ہے کہ توبہ اس نیت سے مؤخر کر دی کہ پہلے یہ کر لو، دھوکہ دینے کے لیے کر لو، ستانے کے لیے یہ کام کرو، فلاں چکر دے لو. نہیں، توبہ اس نیت سے ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم. یہ ہے توبہ. اور اگر یہ عزم نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. آگے اللہ فرماتی ہے جب موت پکی پکی بات ہے اور یقینی ہے، اور ڈرنے والوں موت سے نہ ڈرا کرو، اس لیے کہ موت خود زندگی کی محافظ ہوا کرتی ہے. موت سے ڈرنے والا کبھی جی نہیں سکتا. جسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا نہیں آتی، جو جرأت سے حق بات کا اظہار کرنا نہیں جانتا، جو حق کے اظہار میں ڈر جاتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا جینا نہیں ہے. جیتا وہی ہے جو مرنے ہوئے اپنی موت کو بھی سامنے رکھے، موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالے، وقت کی نبض کے ہاتھ رکھے، حق بات کہتے ہوئے اعلان کر کے آئے اور کہہ اٹھے کہ کیا بات کرتی ہے، ہم نے موت دیکھی ہے ہزاروں، لیکن یاد رکھ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے لب پہ صدا حق کی سزا رہنے دے. مال کے روزے مقافات کو راضی کر لے، حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. ساری دنیا خفا ہے تو کیا ہوگا؟ مالک کے روزے مقافات کو راضی کر. تیرا مالک کس سے راضی ہے؟ تو نے مالک کو راضی کرنا ہے یا اس مخلوق کو راضی کرنا ہے؟ تو مخلوق کی رضا میں ایریا گھسا کے تھک جاتا ہے، مخلوق پھر راضی نہیں ہوتی. مخلوق تو راضی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اپنے اندر جھانک، کبھی گریبان میں جھانکا ہے. تو جب موت یقینی ہے تو پھر موت کی تیاری کتنی کی. کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ذی روح کو آنی ہے. موت جب آنی ہے تو کامیاب کون ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے ظاہر، وہ بنیادی عنصر. ایک اللہ نے انسان کو جسم دیا، ایک اللہ نے انسان کو روح دی ہے. جسم اپنی جگہ، روح اپنی جگہ.
جسم اور روح ملتے ہیں تو عبد کہلاتا ہے۔ عبدیت کا حکم تب ملتا ہے جب روح اور جسم دونوں جڑ جاتے ہیں۔ جب تک روح اپنی مقام پہ ہو تو روح ہی کہلاتی ہے، جسم اپنی جگہ پہ ہو تو جسد ہی کہلاتا ہے۔ اور جب روح اور جسم ملتے ہیں تو عبدیت آتی ہے، اور جب عبدیت آتی ہے تو حکم عبدیت بھی آتا ہے کہ عبداللہ، اب تو بنا ہے، اب عبدیت ہے، اب بندگی ہے، اب جھکنا ہے، اب عبادت کرنی ہے، اعمال کرنے ہیں۔ یہ دو ہے، جب روح اور جسم دونوں ہے، روح کے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کچھ اور کہتی ہے، جسم کچھ اور کہتا ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ان کی بنیاد پہ جا ذرا دیکھ تو صحیح، روح کہاں سے آئی ہے، جسد کہاں سے آیا ہے، روح کو خوراک کہاں سے ملتی ہے، جسد کو خوراک کہاں سے ملتی ہے۔ جسم اور روح دونوں ملے، ایک جسم ایک روح، جسد بنا مٹی سے، جسم کے عناصر اربع مٹی سے، ان چاروں کو خوراک ہر لحاظ سے مٹی سے ملی، زمین سے ملی۔ جسم کو پرورش کرنے کے لیے، جسم کی ترقی کے لیے، جسم کی ترویج کے لیے تمام کی تمام چیزیں زمین سے ملتی ہیں۔ روح کی ترویج کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، روح کو غذا کے طور پر روحانیت کے حوالے سے اس کو غذا آسمان سے ملتی ہے۔ ایک کی غذا دنیا سے ہے، ایک کی غذا مالا اعلیٰ سے ہے، ایک کا تعلق زمین سے ہے، ایک کا تعلق آسمان سے ہے۔ ایک کو خوراک وہاں سے ملی، ایک کو یہاں سے ملی، یہاں فیصلہ کر، ایک وہ ہے ایک یہ ہے۔ پتہ چلا روح اعلیٰ ہے، جسم ادنا ہے۔ اب ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم میں جب تم نے دونوں کو دیکھا تو یا اللہ کرنا کیا ہے؟ قرآن پڑھتا جا، قرآن بتاتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والے اصول تیرا بنایا ہوا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے، میں نے تجھے سمجھایا بھی یہی کہ اعلیٰ اعلیٰ ہے، ادنا ادنا ہے۔ ادنا کو اعلیٰ پر کبھی ترجیح نہ دینا۔ جب ترجیح دو گے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، فساد آئے گا، تمام قسم کا نظام درم برم ہوگا۔ جب ادنا کو اعلیٰ پر ترجیح دو گے، ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، ترقیات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اعلیٰ کو اعلیٰ رکھو، ادنا کو ادنا رکھو۔ روح کو اعلیٰ رکھ، ادنا جسم ہے اس کو ادنا رکھ۔ اپنے جسم کو روح کے تابع کر، روحانیت کے تابع کر، جو روحانیت کہتی جائے جسم کو موڑتا جا۔ اگر روحانیت کی نہیں مانے گا، جسد کی مانے گا، جسد ادنا ہے، ادنا بن کر اعلیٰ بنے گا، نتیجہ یہ نکلے گا تیرے اندر صفت بہیمیت آئے گی۔ وہ صفت بہیمیت تجھے خواہشات کی طرف لے کے جائے گی، وہ صفت بہیمیت تجھے ہوائے نفس میں مبتلا کرے گی، وہ صفت بہیمیت حلال اور حرام کی تمیز مٹا دے گی، وہ صفت بہیمیت غیرت کا جنازہ نکالے گی، وہ صفت بہیمیت حیا ختم کر دے گی، وہ صفت بہیمیت رشتوں کا احترام مٹا ڈالے گی، وہ صفت بہیمیت تجھے گناہ پر اتنا آگے لے جائے گی کہ گناہ تجھے گناہ لگنا ختم ہو جائے گا۔ ایک اعلیٰ ہے، ایک ادنا ہے۔ جسم نہیں اعلیٰ، تو نے آج دنیا میں دیکھتے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دونوں کی ترتیب بدل ڈالی۔ چاہیے یہ تھا روحانیت، روح کی غذا کیا تھی؟ اللہ نے قرآن کو بتایا، احادیث میں بتایا کہ ہم نے روحانیت کے لیے دروازے پہ گئے۔ اللہ کس ترتیب پہ؟ فرمایا قرآن کو تو نے پڑھا، ہم نے دو چیزوں سے بنایا نا تجھے، ایک تیری روح اور ایک تیرا جسم۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت کی تشریف لے آئے، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں اسی کو سمیٹتا ہوں، توجہ رکھیے گا تب سمجھ آئے گی۔ دونوں چیزیں بنائی ہیں، ایک تیری روح، ایک تیرا جسم۔ تیری روح الگ تقاضے کرتی ہے، تیرا جسم الگ تقاضے کرتا ہے، اس کی خوراک اور ہے، اس کی خوراک اور ہے، وہ کچھ اور چاہتی ہے، یہ کچھ اور چاہتا ہے۔ میں رحیم بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں، میں تمہیں بنانے والا، میں تمہیں سنوارنے والا، میں تمہیں وجود دینے والا۔ تمہیں نہیں پتا
جاؤ دنیا سے پوچھو میں نے جو تمہیں نعمتیں دی، یہ تمہیں زبان دی، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تم سمجھتے ہو دیکھنے کا کام؟ ذرا تفصیل میں گیا کبھی تو نے تفصیل پہ دیکھا کہ آنکھ دیکھتی ہے، دیکھتا کیمرہ کی آنکھ بھی ہے، پھر اس آنکھ میں اس آنکھ میں کیا فرق؟ تیری آنکھ دیکھتی ہے، صرف دیکھتی نہیں بلکہ تیرے سامنے بہت کچھ دکھا جاتی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے کہ سامنے تصویر ہے، بولنے سے قاصر ہے مرد ہے یا عورت۔ کیمرے کی آنکھ قاصر ہے، جذبات کیسے ہیں، غصہ ہے، پیار ہے، خشمگی ہے، پریشانی ہے، ندامت ہے، غم و اندوہ ہے۔ تیری یہ آنکھ ایسا کیمرہ ہم نے فٹ کر دیا، تیری آنکھ سامنے پر پڑی، تو نے آنکھ سے دیکھا، تجھے لگ گیا اندازہ کہ یہ دیکھنے والا جس کو میں اب دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پہ شرمندگی ہے، اس کے چہرے پہ ندامت ہے، اس کے چہرے پہ خوشی ہے، اس کے چہرے پہ یہ تاثرات ہے، اس کے یہ خیالات ہے، اس کی یہ شکل و صورت ہے، یہ شباہت ہے، یہ فلاں رشتہ ہے، یہ احترام ہے۔ پھر وہ کیمرہ لے کے تجھے محفوظ کرنا، لیکن ہم نے آگے کیمرے لگائے، وہ تصویر آگے پہنچی قوت حافظہ میں، خیالیہ سے ہوتی ہوئے مدرکہ میں، پھر آگے قوات سے خمسہ باطنہ ان تمام میں محفوظ۔ دوبارہ جب تو آیا کیمرہ قاصر ہے، تیری نگاہ پڑی، اندر سے ہم نے اس قوت حافظہ میں رکھے ہوئے ان تصورات کی تصویر کو ان آنکھوں میں پہنچایا، ان حسیات کو جگایا، ان کو جگانے کے بعد تیرے دماغ میں خیال پہنچایا۔ یہ آنکھ بتاتی کیا ہے؟ یہ چہرہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ کیمرہ قاصر ہے، یہ تمہیں میں نے دیا، یہ کان ہم نے دیے، اندر کروڑوں قسم کے ہم نے اندر دوربینیں لگائی، اندر بہت سی چیزیں، اتنے آلات کہ دنیا میں نہیں۔ یہ بتاتا ہے مرد ہے، عورت ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جانور ہے، بے جان ہے، فلاں کی آواز، فلاں کی آواز، سناٹے کی، رات کی، تاریکی کی، گونج کی، یہ ساری آوازیں ممتاز کرتا ہے۔ بولنے والا بولا، ماں کی ہے، بہن کی ہے، بیٹی کی ہے، بھائی کی ہے، باپ کی ہے، یہ سارے اندر قیام کس نے کیے؟ یہ وہ اللہ جو کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، میں نے تمہیں سمیع بصیرہ، سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ زبان میں نے دی ذائقہ چکھنے کے لیے، ہے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک، بتانے سے قاصر، زبان منہ میں ہے، تو کوئی چیز رکھے یہ بتاتی چلی جاتی ہے کہ سب کچھ میں نے دیا، اندر نظام میں نے بنائے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جب میں نے بنایا ہے تو مجھ سے زیادہ تیری ضرورت کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، مجھ سے زیادہ تجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ پھر ان اٹکل پچو لگانے والوں کے دروازوں پہ کیا جاتا ہے؟ یہ در در پہ جا کے سر کو کیوں جھکاتا ہے؟ یہ ہر ایک دنیا کے مارے ہوئے ہوائے نفس میں مبتلا لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کیوں پوچھتا ہے میری ضرورتیں کیا ہے؟ کیوں پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے؟ نا کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ ارے غیروں کے در پہ گئے، آنا رب کے دربار پہ، تجھے قرآن بتائے، تجھے قرآن سمجھائے کہ تو آیا، بتایا یا اللہ بتا دے۔ فرمایا دو تھی نا، ایک جسم تھا ایک روح تھی، جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے اور، ہم نے دونوں کے تقاضوں کے مطابق ان کی ضروریات کو خیال رکھتے ہوئے جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہم نے اعلان کر کے کہا تھا کہ زمین پر رینگنے والوں، چلنے والوں، ریت گھسٹ کر جانے والوں، پاؤں پہ جانے والوں، دعوت الارض ہو، ہم اللہ ہو کر اعلان کر رہے ہیں تمہارا رزق ہم تم تک پہنچائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر تم دنیا میں کسی چیز کو بناتے ہو، اس کو سجاتے ہو، پھول لگاتے ہو، پانی دیتے ہو، کھاد دیتے ہو، برا میں رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تم دنیا والے اگر ایک چیز بناؤ اس کی کیئر کرتے ہو، حفاظت کرتے ہو، سنبھالتے ہو، پھلنے پھولنے تک لے جاتے ہو، تو میں رب ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے تو میں تمہاری حفاظت بھی کرتا ہوں، تمہیں سنبھال
اس وقت تیری آنکھیں کون بنا رہا تھا؟ اس وقت تیری زبان کو دو بار داڑھیوں کے اندر دو جبڑوں میں علیحدہ کر کے کون بنا رہا تھا؟ کون تھا اس وقت تیرے وجود کو ترتیب و تشکیل دینے والا؟ میں چاہتا اندھا بناتا، لولا لنگڑا بنا دیتا، کون تھا تجھے دوبارہ دینے والا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو وہاں سے سنبھال کر تجھے دنیا میں لایا ہے، اس پیٹ سے نکال کر اس زمین و آسمان کے پیٹ میں لایا ہے، اس کی مان لے، اسی کی تابعداری کر لے، وہ یہاں بھی تیری حفاظت کرے گا۔ جب یہاں اس کی مانے گا تو آگے تیسرا پیٹ جو قبر کا آئے گا اس میں وہ تیری حفاظت کرے گا۔ ذرا کہنا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جب ہم سارا کچھ کرنے والے ہیں تو یا اللہ کیسے، مختصراً عرض کروں یا زندہ صحبت باقی اختتام کی طرف بڑھتا ہوں، تو جب دو ہیں تو یا اللہ ضرورتیں کیسے پوری؟ فرمایا ہم نے جسم کی ضرورتوں کے لیے الگ انتظام کیا، روح کی ضرورت کے لیے الگ انتظام کیا، ہم نے جسم کے لیے بھی ایک چیز بنائی، جسم اور روح کے لیے بھی ایک چیز پیدا کی۔ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے قرآن میں کہا سراجم وہاجا، سراجم وہاجا، یہ سورج، یہ آفتاب، آفتاب دنیا جو تمہیں نظر آتا ہے، یہ ہم نے پیدا کیا، اس کی تپش، اس کی حرارت، اس کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، زمین سے نباتات آتی ہیں، زمین کے گیہوں پیدا ہوتے ہیں، زمین کی تمام نباتات ہم نے سورج کے ساتھ جوڑی، سورج کو روشن کیا تمہاری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر تمہاری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے امام الانبیاء، فخر الرسل، سرتاج الانبیاء تو کون؟ فرمایا سراجم منیرا، محمد الرسول اللہ کو سراجم منیرا بنا کر، ہے وہ بھی سورج، ہے یہ بھی سورج، وہ آفتاب دنیا، یہ آفتاب نبوت، وہ چمکا، پوری کائنات کو روشن کر گیا، اور جب یہ آئے تو پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ ہم نے اعلان کر کے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری روئے زمین کو نبوت سے روشن کرنے والے، نبوت کے علوم سے منور کرنے والے، یہ سراجم منیرا ہے، یہ سراجم وہاجا جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یہ سراجم منیرا تمہاری روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ روح کے لیے غذا چاہیے تو امنا کے لال کے دروازے پہ آ جا، ان سے لے لے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو یہ کہتے جائے تو مانتا جا، تیری روح بلند ہوگی، تیرے روح ترقی کرے گی، بلندیوں پہ جائے گی۔ یہ سراجم منیرا ہے، اور سراج سے تشبیہ اس لیے دی، آخری بات سمجھیے گا، سراجم منیرا اس لیے کہا کہ سورج جب آتا ہے تو کسی ستارے کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، رہتی ہے، ستارے کی ضرورت رہتی ہے، چاند کی ضرورت رہتی ہے۔ آفتاب دنیا پر سورج نکلا، پوری کائنات روشن، کھو میں بھی، غار میں بھی، جنگلات میں بھی، صحراؤں میں بھی، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جب ہم نے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، جو فخر الرسول ہے، جو ختم المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے، جن کے سر میں ہم نے ختم نبوت کا تاج سجایا، ہم نے انہیں سراج کہا اس لیے کہ پہلے آسمان نبوت پر ستارے بن کر 1,24,000 انبیاء چمکے علاقوں کو روشن کرنے کے لیے، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی ہم نے سراجم منیرا بنا کر چمکایا کہ دنیا والوں یہ سورج طلوع ہو گیا، اب ان کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری کائنات کو جس طرح وہ سورج روشن کرتا ہے نور نبوت سے، پوری کائنات کو علم کی روشنی، دین کی روشنی، توحید کی روشنی، رسالت کی روشنی، آگے کی روشنی، سارا کچھ ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع سے۔ یہ سراجم منیرا ہے، ان کے بعد اب نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ وحی نے آنا ہے، ہم نے ان پر نبوت کو مکمل کر کے کہہ دیا سراجم منیرا، یہ تمہاری روح کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جب یہ کر لو گے، ان کی مانو گے تو یاد رکھو انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کل تمہیں قیامت کے دن پورا اجر دیں گے۔ کامیاب ہوں گے وہ جن کو دو چیزیں مل گئیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ،
جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تو جنت میں داخلہ ہونا ہے تو کامیابی ملے گی، اور کامیابی کے لیے بنیادی چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئی، آقا کے طریقے پر نہ چلے، اپنی من گھڑت چیزیں بنائی، اپنے نقش، اپنے ہوائے نفس، اپنی تابعداریاں اپنی ذات کی مان کر چلے، تو پھر یاد رکھیے نفس کو ہم خوش کریں گے، ادنا کو اعلیٰ بنائیں گے، زمین بھی خراب ہوگی، نظام بھی خراب ہوگا، بارشیں بے موسمی آئیں گی، زمین اناج پیدا کرنا شروع نہیں کرے گی، بحران پیدا ہوں گے۔ یہ سب اس لیے کہ ہم نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، اعلیٰ کو ادنا بنا دیا۔ آج نیت کرو انشاءاللہ ہم روحانیت کے حوالے سے روح کو اعلیٰ کر کے نظام مصطفیٰ بھی نافذ کریں گے، اپنے آپ پر بھی قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کوشش بھی کریں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے اس کو زندگیوں میں لائیں گے، اعمال کی پابندی، قرآن کی پابندی، نماز کی پابندی، نیک اعمال کی ترتیب آگے بڑھتے گئے، اور اس کے لیے لازم کیا فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ خشیت، تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے، اور دوسرا سچ بات کہتے رہو، جھوٹ نہ بولو۔ جب تم یہ دو کرو گے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو تمہیں کامیاب اور سب سے بڑی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرنا تو ہے نا ہم سب نے، مرنا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو پروگرام محافل منعقد کی جاتی ہیں، ان کے مقاصد بھی فکر آخرت بھی ہے، دین کی فکر بھی ہے، للہیت بھی ہے، اور یہ بھی کہ اپنی زندگیوں کے کچھ مقصد بنا لو۔ کھانا پینا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، آئے پیا کھایا چلے گئے یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ رب کے اطاعت میں، اللہ کی ماننے میں، محمد رسول اللہ کی فرما برداری میں گزرتا جائے، میں قرآن کے مطابق زندگی بناتا جاؤں۔ انشاءاللہ جب یہ کریں گے تو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔